السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوشگوار طریقے سے خوش آمدید۔ یقینی طور پر ماہ رمضان بہت بہترین گزر رہا ہوگا انشاءاللہ، اور دعاؤں کی اور بالکل درخواست آپ سے بھی، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور آج ذہن میں ایک بار بار چیز چل رہی تھی، غالب چونکہ ایک بہت شہرۂ آفاق اردو شاعر بھی ہیں اور میرے پسندیدہ شاعر ہیں، تو یقینی طور پہ ان کا ایک مصرع ہے وہ ذہن میں گھوم رہا تھا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہ مصرع بار بار ذہن میں جب گھوم رہا تھا، سوچ تصور میں چل رہا تھا، تو خیال آیا کہ انسان کی جستجو، اس کی تگ و دو، اس کی ساری جو جدوجہد دنیا میں زندگی کے اس میلے میں وہ کرتا رہتا ہے، مسلسل جس کوشش میں لگا رہتا ہے کامیابی کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے بہت سے اس نے مقاصد اس نے خود چنے ہوتے ہیں، کچھ اس کو اس کا خاندان، اس کے ارد گرد کے لوگوں نے دیے ہوتے ہیں، کچھ معاشرے نے، کچھ اس کی ثقافت نے، اور کچھ اس کے ماحول نے اس کے اوپر لاگو کیے ہوتے ہیں، جن کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اس ساری منازل کو طے کرتے کرتے کبھی انسان تھک بھی جاتا ہے، تو شاید غالب کی طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ انسان بار بار جب اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کے مقاصد جب ان پہ ناکامی ہوتی ہے، تو ایک طرح کی خواہشات کی موت اور سوچ اور ارادوں کی موت، اور یہ ایک طرح کی رات ہوتی ہے، ایک تاریکی ہوتی ہے، اور شب غم بری بلا ہے۔ تو شب غم جو ہے وہ انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے ضرور کوئی محبوب، کوئی فراق، کوئی ہجر و فراق کی داستانیں ہی ضروری ہیں، اور ایک مخصوص قسم کا محبوب ہونا ضروری ہے۔ انسان کو ایک اور کسی کا وہ جو شعر ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ محبت، عشق و عاشقی، اس کے علاوہ زندگی میں اور بہت سے دستور ہیں، بہت سے تقاضے ہیں جو انسان کو نبھانے پڑتے ہیں، ایک نارمل انسان کو۔ تو ہم سب مختلف وقتوں میں بہت سی کامیابیوں سے بھی دوچار ہوتے ہیں، ناکامیوں سے بھی ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اکثر انسان کو اپنی ناکامیاں زیادہ یاد رہتی ہیں، اور جب اچھا وقت ہوتا ہے، کامیابیاں ہوتی ہیں، سکون، عافیت کے کوئی لمحے ہوتے ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کہیں فطرت میں شامل ہے کہ ناشکرا پن، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ انسان ناشکرا بھی ہے، بے صبرہ بھی ہے۔ تو ہم اگر اس بے صبرے پن کو، اس ناشکرے پن کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے ایکچولی، اس میں روزہ جو ہے صرف انسان کی بھوک پیاس چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اس کی روح، دل، دماغ، اس کے جسم کی ہر طرح سے ظاہر و باطن کی صفائی کا نام ہے، جس میں اس کو اپنی ان بے لگام خواہشات سے بھی آزادی چاہیے، اور جو خواہشات اس کی جائز بھی ہیں ان پہ بھی غور و خوض کرنا چاہیے کہ اور مقاصد پہ کہ کون سی حصول کے قابل ہیں اور کون سی جلد پائے تکمیل تک پہنچی جا سکتی ہیں، اور کن کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اس کو ترجیحات اپنی متعین کرنی چاہیے۔ اپنے رشتوں کو ساروں کو تجزیہ کرنا چاہیے، کہاں پہ اس سے غلطی ہو رہی، کہاں دوسروں سے ہو رہی، کہاں پہ اس کی کاوش، اسی کوشش سے معاملات میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے، رشتوں میں پیار، محبت، اتفاق و برکت بڑھ سکتا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دوست احباب، اہل محلہ کے ساتھ، اور ساری معاشرے میں کس طریقے سے وہ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت اچھا وقت ہے، اس میں بہت سکون، عافیت ہے، عبادات کا وقت ہے، انسان تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اس وقت اللہ بالکل بہت قریب ہوتا ہے، ہم کو بہت سی عادات اپنی بدلنے کا موقع ملتا ہے، دعائیں کرنے کا، بہت سی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، انسان سمیٹنے والا بنے۔ اور شکوے شکایت جو ہیں وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان بہل فانی ہے، اور اس کی خواہشات اور اس کی خواب جو ہیں ان کے ٹوٹنے پہ دل آزاری بھی ہوتی ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، اس کو ناکامی پہ کسی بھی قسم کی ہو، اور وہ غم، دکھ، تکلیف یہ انسان کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کسی بھی لٹریچر کا، کسی آپ ادب کا مطالعہ کر لیں، قدیم، جدید، یا آپ میڈیا دیکھ لیں، آپ موویز دیکھ لیں، آپ مختلف چیزیں دیکھ لیں، تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ انسان کا دکھ، سکھ، نفرت، حسد، غصہ، امن، چین، سکون، سب انسانوں کے ایک جیسے ہی ہیں، ان کی اور محبت اور چاہے جانے کی اور کچھ حاصل کرنے کی اور کامیابی کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، اور ناکامی پہ انسان ہر جگہ ایسے ایک ہی طرح دکھ اظہار کرتا ہے، دکھ مناتا ہے۔ اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر علیحدہ بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مثبت سوچ اگر ہم اپنا لیں، جو کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں مکمل ایک مثبت طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے، اور ہمیں تزکیہ
اپنی ذات کا محاسبہ، نفس کا، اپنی سوچ کا، اپنے کردار کا، عمل کا اور ہر ایک کا جب ہم اپنی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ غور کریں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے. تو اس لیے وہاں اس کو تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کو مثبت بنانا بہت ضروری ہے. یقین کامل پختہ کرنے کا بہت عمدہ وقت ہے. یقین کامل ہوگا اور جو دعا مانگیں، جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دی، اپنے رب کے سامنے رکھ دی، اس پہ اتنے مکمل طور پہ اپنے دل اور روح دماغ کے ساتھ ڈٹ جائیں کہ یہ پوری ہوگی انشاءاللہ. میں نے اس رب کائنات جس نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کی، ہر چیز کی، کائنات کی، اس کے سامنے پیش کر دیا تو یہ تو انشاءاللہ پوری ہوگی. جب آپ کے اندر مکمل طور پہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے ضبط ہو گیا آپ کی روح، دل، دماغ پہ، تو وہ یقینی طور پہ وہ خواہش بھی پوری ہوگی، وہ دعائیں بھی پوری ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی. کچھ وقت لگ سکتا ہے، بے صبراپن یہاں نہیں دکھانا. وہی بات کہ ہم کو ہر چیز بہت جلدی چاہیے. جب متعین وقت ہوگا تو وہ انشاءاللہ ملے گا. اور اللہ بہترین جانتا ہے، اس کی حکمت بہترین ہے کہ کب کس کے لیے کیا چیز موضوع ہے. وہی والی بات پھر ایک دفعہ دہراتے ہوئے کہ اشفاق احمد مرحوم کا ایک قول ہے کہ شاید ہم ایک گلاب کا پھول مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ہمیں پورا پھولوں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہو یا گلدستہ دینا چاہتا ہو. تو ہمیں کیا پتہ، کبھی کبھی صبر و قناعت اور توکل انسان کو بہت انسانی، باطنی اور روحانی معراج پہ لے جاتا ہے، اس کو بہت سی اور کیفیتوں سے دوچار کر دیتا ہے. بعض دفعہ اپنی ہی خواہشات اور اپنے وہ سارے گولز، وہ سارے جو ہم نے اپنے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں، ساری جو سوچ فہم کے لیولز مقرر کیے ہوتے ہیں، وہ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمیں خود احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹی چیزیں سوچ رکھی تھیں یا بہت تھوڑے پیمانے پہ اس سے بڑے وسیع تر بھی سوچا جا سکتا تھا. اور انسانیت کی خدمت کرنے کا بھی یہ بہت بہترین موقع ہے، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، خیرات کرنے کا، اور دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا، ان کی خوشیوں میں، ساری ان کے دکھ سکھ بانٹنے کا بہت اچھا مہینہ ہے. صرف اس مہینے میں نہیں یہ سب کرنا تا زندگی ہے، لیکن یہ ٹریننگ کا ہے. ایک مہینہ کی ٹریننگ جو ہے بہت اہم ہوتی ہے، بہت اگلے 11 مہینے اپنے آپ کو استقامت سے قائم رکھنے کے لیے. تو یقینی طور پہ ہمیں یقین کامل رہے گا، ہمیں ایمان کامل ہوگا کہ چیزیں بہترین ہوگی اور مثبت سوچ ساتھ رہے گی، اور دعا مانگ کے یقین ہوگا کہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے تو یقینی طور پہ پوری ہوگی اور اس کا اجر بھی ملے گا. اور اگر کسی وجہ سے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا انشاءاللہ ہمیں بدلہ آخرت میں ملے گا. جب یہ یقین کامل پختہ ہوگا تو پھر یقینی طور پہ کسی بھی دعا، کسی بھی سوچ، کسی ارادے کے رد ہونے پہ یا اس کے نہ پورے ہونے پہ دکھ، ملال، رنج نہیں ہوگا، کوئی شکوہ نہیں آئے گا. اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اس سے آگے سوچنا چاہیے کہ اگر ایک چیز نہیں ہو رہی تو اس میں یقینی طور پہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے، آگے اور کیا سوچا جا سکتا ہے. اس بات پہ آج سے ہی غور کیجئے اور آپ بھی دیکھیے، بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں بات کیجئے، بہت اچھا لگے گا. اگر بات پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ.